جناب امیر سے کیے کہ آپ اس جنین کے مانند جو رحم میں ہوتا ہے پردہ نشین ہو گئے اور خوف زدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے. یہ شیعہ لکھتا ہے، شیعہ کا ترجمہ ہے. کسی مسلمان اپنا جو بغض ہے امیر المومنین علیہ السلام سے چھپانے کے باوجود بھی اس کو نہیں چھپا سکتے. یا تو آپ پورے خطبے کو قبول کریں یا پھر پورے کو ریجیکٹ کر لیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، تو یہ کسی اور سے ناراض نہیں تھی بلکہ اپنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فدق کے مسئلے میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ کبھی بھی نہیں دیا. فاطمہ ناظرین، سب سے پہلے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. نہ سفارش کرنے والا غضبناکی میں نکلی اور غمناک واپس آئی. آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا. دیکھو کتنی توہین کی ہے شیعہ مذہب کے ذاکرین نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی شخصیت کی، کہ آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا جس روز کے اپنے روب و جلال سے ہاتھ اٹھا لیا. بھیڑیے پھاڑے کھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اور آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے. کاش اس ذلت و خواری سے پہلے میں مر چکی ہوتی. تو اب دیکھو ان الفاظ کو دیکھو اور انداز کو دیکھو. یہ فرزند قحافہ میرے پدر کا عطا کردہ فدق جو میرے فرزندوں کی معیشت کا ذریعہ تھا، مجھ سے بجبر و ظلم لیتا ہے اور اعلانیہ مجھ سے مخاصمت کرتا ہے، اور انصار میری مدد نہیں کرتے. مہاجرین ایک کنارہ ہو گئے. اس میں یہ جو جملے ہیں کہ پدر ابی قحافہ، یہ سارا جھوٹ ہے. حضرت ابو قحافہ کے بیٹے حضرت خلیفہ بلا فضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے کچھ بھی نہیں غصب کیا تھا. ناظرین السلام علیکم. ہمارے اردو میں ایک کہاوت ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ مثال بالکل ان صاحب کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے. جب یہ صاحب آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک خطبے کو اپنے دلیل کے طور پر لے کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو باتیں ان کے موافق ہوتی ہیں اس کو تو یہ لے لیتے ہیں، لیکن جو باتیں ان کے مخالف ہوتی ہیں جبکہ وہ حقیقت ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے مخالف مذہب کے اوپر حملہ بولتے ہیں. لیکن شاید ان کو نہیں پتہ ہے کہ جن کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے انہی کتابوں کا ہمارے علماء نے بھی مطالعہ کیا ہے. آئیے ہم چلتے ہیں اسی روایت کو، اسی خطبے کا صحیح سے انالائز کرتے ہیں اپنے مہمان حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عزادار حسین نقوی صاحب کی خدمت میں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت مہربانی، شکریہ تشریف لائے. ہماری ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کی اور جو یہاں پہ منتظمین ہیں خداوند کریم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. شکریہ، بہت مہربانی. اور سوال کرنے والوں کے سوال کا جواب پیش کر رہا ہوں کہ اپنے مذہب کو پڑھو، اور جس پر بی بی صاحبہ وفات تک مرتے دم تک ناراض تھی وہ اس کا اپنا شوہر ہی تھا. قبلہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب اس دنیا سے گئی ہیں تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ان کے شوہر ہیں ان سے ناراض تھیں. تو کیا حقیقت ہے اس خطبے کی، یا یہ جو مکالمہ ہوا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کے درمیان، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ہمارے ویورز کے لیے اگر آپ اس کو بیان کریں تو مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خطبے کا آخری حصہ یا اس احتجاج تبرسی جہاں سے یہ نقل کر رہے ہیں، اول تو ان کا یہ عالم ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ خود عربی زبان کی اندر کتاب ہے جو اصل متن ہے، آپ اس متن کا خود جو ہے سامنے رکھ کے ترجمہ کر دیجئے. اب مترجم کوئی بھی ہو تو اصل مترجم جو ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق ترجمہ کرتا ہے. بالکل. تو لہٰذا کبھی مترجم درست بھی ترجمہ کر دیتا ہے، کبھی اشتباہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل غلطی ہو سکتی ہے، سوائے کلام خدا کے ہر کے کلام میں جو ہے. اب درست فرمایا کہ جیسے آپ دیکھیں کلام خدا کے بھی بہت سارے ترجمے موجود ہیں. بالکل. ہر آدمی نے اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کیا ہے، اور سب کا ذوق ہوتا تھا، بس ترجمہ ایک ہوتا. بالکل. لہٰذا جب گفتگو کی جائے نا، وہاں پہ ترجمہ پیش کرنے کے بجائے اگر انسان عالم ہونا تو وہ عربی کی کتاب سے اصل متن کو اور اصل عبارت کو پڑھ کے وہ سناتا ہے. اور پھر یہاں پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی
اکثر ان جیسے افراد کی کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے. کچھ لوگ ہیں کہ جو بد اخلاقی کے ساتھ، زورگوئی کے ساتھ، تہمتوں کے ساتھ اور غصے کے ساتھ غضبناک ہو کے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے ادب اور اخلاق سے گویا وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ادب اور اخلاق کا مجسمہ ہے، لیکن بات وہ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو بدتمیز لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ادب کے دائرے میں کر رہے ہوتے ہیں. لوگ لگتا ہے کہ یہ بات اس کی ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں ایک جیسے ہیں، بالکل دونوں کا مقصد ایک ہوتا ہے. تو بہرحال ان جیسے افراد کی یہ روش ہے ہر جگہ پر، خواہ میڈیا پر ہو، خواہ تقریر میں ہو، خواہ تحریر کے اندر ہو، کہ یہ کیا کرتے ہیں، روایت کا ایک حصہ لے لیتے ہیں جی اور باقی حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس روایت کا وہ حصے بھی جو ہے اس کا خود ایک معنی کرتے ہیں، اور اس معنی کو جو ہے لے کر پھر اس کے اوپر جو وہ تہمت لگاتے ہیں. یعنی گویا یہ کہ جو ان کے مقصد کے مطابق ہے جی اس کو تو لے لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے جو ہے مشن کے سے مخالف ہوتی ہے وہ باتیں، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی کام کیا شاید انہوں نے. اب یہاں پر سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں حدیث یا روایت کے، اس حدیث یا روایت کے یا خطبے کے جو الفاظ ہیں، یہ یوں نہیں ہے کہ فقط یہ روایت کا یہ اتنا حصہ موجود ہے، بلکہ مرحوم طبرسی علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے پہلے بی بی سلام اللہ علیہ کا وہاں پہ دربار میں جانا، اصحاب کے سامنے، خلفاء کے سامنے، خلیفہ وقت کے سامنے جو ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہ کا مفصل خطبہ ذکر کیا ہے، اور اس خطبے کے اندر انہوں نے دلائل کے ساتھ جو ہے اپنا موقف پیش کیا ہے، اور قرآن کی آیات سے جو ہے وہ اپنا موقف ثابت کیا ہے بی بی سلام اللہ علیہ. اور اس کے بعد بی بی سلام اللہ جب واپس تشریف لائی ہیں تو واپس تشریف لانے کے بعد جو ہے اب یہ کچھ جملات ہیں کہ جو بی بی سلام اللہ علیہ نے اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ جیسا کہ آپ آگے ہم چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کچھ جملات جو تھے جو ان کے بظاہر اپنے مقصد کے مطابق نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی نہیں ہے، جیسے ہم اس کو بیان کریں گے پتہ چلے گا یہ بات تو برعکس ہے. یہ تو نہ صرف یہ کہ شیعہ مذہب کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ شیعہ کے حق میں اور ان کے مخالف ہے. ٹھیک ہے، ابھی چلتے ہیں ہم کم سے کم ایک وہ ٹکڑا دیکھتے ہیں جو شیعوں کے موافق ہو رہی ہے بات جہاں پہ، اور ان کے مخالف ہے. یہ لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 229 پر کہ جب وہ اپنے خانہ اقدس میں پہنچ گئیں تو مصلحتاً دلیرانہ. اب عربی کے کسی بھی لفظ کا جو میں نے خطبہ پڑھا اس میں کسی بھی لفظ کا مصلحتاً دلیرانہ ترجمہ نہیں ہے، یہ اردو مترجم نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے. تو پہنچ گئیں تو سخت خطابات. قبلہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں بشارت حسین صاحب کا، اس کو معیار بنا رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ مرحوم بشارت صاحب جو ہیں انہوں نے حق الیقین کا ترجمہ کیا ہے، اور مرحوم علامہ مجلسی نے جو ہے حق الیقین کے اندر وہ مکمل خطبہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اور اس خطبے کے بعد جو ہے یہ جو جب یہ جو مطلوبہ عبارت ہے یہ ہمارے مد نظر یہ آئی ہے، اور وہاں پہ جو ہیڈنگ لگائی ہے مرحوم علامہ مجلسی نے، انہوں نے لکھا ہے وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ مطلب اول در متائن فلان، البتہ وہاں پہ انہوں نے نام لکھا، میں نہیں لے رہا، ایک شخص سے متائن سے متعلق مرحوم علامہ مجلسی لکھ رہے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ان کے متائن کے اندر جو ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہ کا وہ قضیہ واقعہ فدق سے متعلق جو ان کا خطبہ تھا اور جو احتجاج تھا وہ اس کو ذکر کیا. اور وہاں پہ جو اصل عبارت ہے فارسی زبان کے اندر کہ جس میں انہوں نے کہا کہ چون به منزل شریف قرار گرفت از روی مصلحت خطابهای شجاعانه درشت با سید اوصیا نمود. یہاں پہ مرحوم علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ انہوں نے دلیرانہ خطاب واضح الفاظ میں کیا ہے. یعنی درست کا مطلب جو ہے وہ سخت نہیں ہے، سخت نہیں ہے، درست کہتے ہیں واضح الفاظ، ویسے مطلب ہوتا ہے موٹا بڑا، یہاں بڑا یعنی واضح الفاظ کے ساتھ. کہ دیکھیں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ترجمے کے اصل لفظ کو مد نظر نہیں رکھتا، اس کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا یہاں پہ کیسے اس کی سیٹنگ بنتی ہے، خود اپنی زبان میں کیا استعمال ہوتا ہے، کس معنی میں. اور عربی اس میں فارسی زبان کے اندر بھی انہوں نے لفظ اس میں خطاب ہائی شجاعانہ درشت، یعنی
دلیرانہ واضح الفاظ میں خطاب، یعنی مرحوم علامہ مجلسی کہنا چاہتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنا جو موقف تھا فتح سے متعلق اس میں کسی چیز کو پنہان نہیں کیا بلکہ واضح بیان کیا، واضح بیان کیا. اصل یہ حقیقت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جملہ جس کو یہ ترجمہ بنا کے نشانہ لگانا چاہ رہے ہیں یہ خود خطبے کا جز نہیں ہے اور نہ بی بی کا کلمہ ہے، بلکہ یہ یعنی علامہ مجلسی نے اپنے ذوق کے اعتبار سے جو سمجھا ہے بالکل اس خطبے سے جو نچوڑ نکالا ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھا. تو اب جیسا کہ ہوتا ہے انسان قرآن کے اندر بھی جو ہے وہ آیہ مبارکہ کو جب ترجمہ کرنا پڑتا ہے تو سیاق و سباق کو دیکھ کے اس کے مطابق ترجمہ کرنا پڑتا ہے. تو مرحوم علامہ مجلسی جو ہے وہ کیا کہیں کہ متقدمین اور متاخرین محدثین کی طرح میں حد اوسط ہے، حد اوسط ہیں، یعنی ایک کیا کہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی نظر متقدمین پر ہے، یعنی پہلے گزشتہ علماء پہ، علماء محدث یعنی گزر چکے ان پر بھی ان کی نظر ہے، اور جو متاخرین ہیں انہوں نے مرحوم علامہ مجلسی سے استفادہ کیا. یہ کہنے کا مقصد ہے. تو مرحوم علامہ مجلسی نے کیونکہ پوری ذہنیت ان کے مد نظر ہے تو اس پوری تمام احادیث مد نظر ہے، تمام احتجاجات مد نظر ہیں، تمام عقائد مد نظر ہیں، اور اس کے مطابق مرحوم علامہ مجلسی نے یہ بات کی ہے. اور یہ بات مرحوم علامہ مجلسی نے یہاں پہ جو کی ہے وہ درست ہے، لیکن جو مرحوم بشارت صاحب ہیں ان سے یہاں پہ اشتباہ ہوا ہے، اور اس کا اشتباہ انہوں نے پکڑا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ آپ عربی زبان کے اندر خود ترجمہ کریں. ہاں خود کر لیتے، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ دیکھیں قرآن کے ترجموں کے اندر بہت اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے. تو لہٰذا حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ترجمہ اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہے. تو یہ مترجم کی غلطی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. لہٰذا اس بات کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ حضرت زہرا جو ہے وہ ناراض تھی. سبحان اللہ. آئیے اب اور آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلے کیا ان کا سخت خطابات کے لفظ پر بھی آپ غور کریں. مثلاً دلیرانہ کو میں کاٹتا ہوں کہ یہ مترجم نے اپنی طرف سے الفاظ بڑھائے ہیں، عربی کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ مصلیت اور دلیرانہ کو میں کاٹتا ہوں کیونکہ عربی میں نہیں ہے. تو بھائی دیکھیں مصلیت اور دلیرانہ کو جب آپ کاٹ رہے ہیں کیونکہ وہ عربی میں نہیں ہے، سخت خطابات کا جو کلمہ ہے وہ بھی عربی میں نہیں ہے. آپ اپنے مرضی کا ایک جو ہے وہ کلمہ آپ کاٹ رہے ہیں اور اپنی ایک مرضی کا کلمہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ جو ہے کر کیا رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیں کہ پورے کا پورا نہیں ہے، انصاف سے آپ نے چلنا ہے تو کہیں کہ یہ عربی عبارت ہے اور یہ عربی کی عبارت کے مطابق یہ موجود نہیں ہے. جبکہ میں نے عرض کیا کہ مرحوم علامہ مجلسی نے کیونکہ ایک ذہنیت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مرحوم علامہ مجلسی نے لکھا ہے. لیکن اگر آپ کو مرحوم علامہ مجلسی کا ترجمہ قبول نہیں ہے تو پھر آپ مکمل اس کو ناقبول کر کے خود عربی سے درست ترجمہ کریں. بالکل. دقیق اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے اور انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. اور اگلے جملے سے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ سخت خطابات جناب امیر سے کیے کہ آپ اس جنین کے مانند جو رحم میں ہوتا ہے پردہ نشین ہو گئے. قبلہ اس جملے کا کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ مرحوم علامہ مجلسی نے جو لکھا ہے مانند جنین در رحم پرده نشین شده و مثل خائنان در خانه گریخته ای. یہاں پہ مرحوم علامہ مجلسی لکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ عربی فصاحت اور بلاغت کے حساب سے جو ہے نا ایک اس کو تشبیہ دی ہے بی بی سلام اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو کہ جیسے ایک جنین جو ہے یعنی جو حمل کے اندر بچہ جو ہے شکم مادر میں ہوتا ہے وہ ایک جگہ پرسکون موجود ہوتا ہے، ایک جگہ موجود ہے. تو آپ بھی جو ہے مانند جنین در رحم لیکن شکم مادر میں پردے نشین شدئی یعنی آپ بیٹھ گئے ہیں. و مثل خائنان در خانے گریختئی اور آپ نے جیسے کوئی شخص مظنون ہوتا ہے متہم ہوتا ہے اس کی طرح جو ہے آپ گھر کے اندر آپ نے پناہ لے لی ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں مرحوم علامہ مجلسی اس ترجمے کے مطابق اور اپنے اس ذوق کے مطابق کہ آپ نے گھر کے اندر گھر کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور گھر کے اندر پناہ لے لی ہے. یعنی آپ گھر سے باہر کیوں تشریف نہیں لے جا رہے، جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے وجہ کے، لیکن اصل ترجمہ یہ کہ آپ گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں، گھر کے اندر پناہ لیے نہ کہ خوف اور کسی سے ڈر کے وہ گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ گھر کے اندر
پناہ لیے ہوئے ہیں کیونکہ مصلحت ہے نا. جیسا کہ پہلے جو ہے بی بی سلام, میں نے عرض کیا کہ یہ خطبہ جو ہے یوں نہیں ہے کہ صرف واحد بی بی سلام اللہ علیہ کی اور امیر المومنین اسلام کی عبارت ہے. اس سے پہلے بھی بی بی سلام اللہ علیہ کا خطبہ موجود ہے, اور وہ جو اصحاب کے سامنے مہاجرین و انصار کے سامنے بیان کیا ہے. پھر بی بی سلام اللہ گھر تشریف لائیں. اب اس کے بعد امیر المومنین سے کلام ہے, اور اس کے بعد کچھ بنی ہاشم کے افراد آئے بی بی کی شہادت سے پہلے وہ خطاب موجود ہے, اور خود جو ہے صاحبان حکومت جو ہیں وہ آئے, ان کے ساتھ جو بی بی سلام اللہ کا سلوک ہے. تو یہ سارا اس کے اندر آپ دیکھیں, یعنی وہ اس وقت کی فضا ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ جس میں یہ خطبہ یہ بیان کیا گیا. اب یہ تھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ, جیسے کہ ہم اصل میں اس کو بعد میں بیان کریں کہ یہاں پہ مقصود کیا ہے. ابھی تو ہم اصل مقصود کی طرف نہیں آ رہے, ابھی تو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کیا ہے اور مرحوم علامہ مجلسی نے جو مراد لی وہ کیا ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے گھر کے اندر پناہ لی ہے, تو یہ اس کا جو ہے وہ معنی بنتا ہے. وبعد از آن کی شجاعان دہرہ بے خاک ہلاک افکندی, جبکہ آپ اس سے پہلے جو ہے آپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو ختم کیا ہے. یعنی ایک ایسی شخصیت کہ جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو فنار کیا ہے, وہ ابھی گھر کے اندر جو ہے وہ کیوں بیٹھ گیا, اس کے پیچھے کچھ مصلحت ہے. تو میں نے مرحوم علامہ مجلسی میں نے کہا یہ ہمارے بہت بڑے, یعنی کہ ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہیں, لہٰذا انہوں نے جو بیچ میں اگرچہ عربی کے الفاظ نہیں تھے لیکن جو ذہنیت تھی ان کی جو روایات اور احادیث کے اوپر جو نظر تھی نا, اس کے مطابق انہوں نے وہ تجربہ کیا. لہٰذا وہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے کہ از روی مصلحت خطاب های شجاعانه, از روی مصلحت, یعنی مرحوم علامہ مجلسی بھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا جو خطاب ہے یہ مصلحت عتاب نہیں ہے, سرزنش نہیں ہے معاذ اللہ, جیسا کہ ہم بیان کریں گے, بلکہ مصلحت ہی. اب مصلحت کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے جو ہے جیسا جیسا آگے چلیں گے بیان کریں. یہ چلتے ہیں آگے والی کلپ دیکھتے ہیں. اس میں یہ جو جملے ہیں کہ پدر ابی قحافہ, یہ سارا جھوٹ ہے. حضرت ابو قحافہ کے بیٹے حضرت خلیفہ بلا فضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے کچھ بھی نہیں غصب کیا تھا. قبلہ جیسا کہ آپ نے سنا, اس میں مجھے آگے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی جو ہے وہ ہمارے ویورز کے لیے آگے بیان فرمائیں. دیکھیں اب انصاف کا جو تقاضا تھا وہ یہ ہے کہ ایک ہی عبارت کے اندر, ایک ہی روایت کے اندر دونوں عبارتیں موجود ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, ایک عبارت کو تو آپ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, تروڑ مروڑ رہے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور جو اگلی عبارت جو ہے وہ آپ کے کسی پیشوا سے متعلق آ رہی ہے, تو وہاں پہ آپ فوراً انکار کر رہے ہیں. لہٰذا پہلے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی اس کو چلنے دیں, کیونکہ یہاں پہ بات صرف امیر المومنین اسلام کی نہیں ہوئی, یہاں پہ حضرت زہرا سلام اللہ کا جو خطاب ہے وہ, جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اصل جو اس کے معنی اور مفہوم ہے وہ بیان کریں گے. امیر المومنین سے خطاب ہے, پھر اس میں ایک شخصیت سے متعلق خطاب ہے, اور اس کے بعد ایک جماعت انصار اور مہاجرین سے متعلق بھی خطاب ہے. تو یہاں پہ جو مخاطب افراد ہیں یا جن سے متعلق گفتگو بی بی سلام اللہ کی ہے وہ 3 قسم کے افراد ہیں, یا 4 کے بھی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک جو ہے آپ یہاں سے امیر المومنین سے متعلق آپ کا جو بغض ہے, آپ جتنا بھی چھپانا چاہیں وہ آپ کا بغض امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق چھپ نہیں پا رہا. بالکل, تو آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ جو ہے فوراً اس کو لے رہے ہیں, لیکن باقی جو افراد ہیں اب اس کو آپ جو کہتے ہیں کہ فلاں 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 کر کے, جبکہ روایت ایک ہے, 2 الگ روایتیں نہیں ہیں. اگر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کرنا, ٹھیک ہے, یعنی جس کو آپ کے مد نظر تسلیم, تو پھر پہلے کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ ہاں, اس کو تسلیم کر رہے ہیں جو ان کے مطلب کی ہے, اور ایک کو آپ تسلیم کر رہے ہیں اور ایک کو آپ چھوڑ رہے ہیں. جو ان کے مخالف ہو گئی جہاں سے بات, فوراً اس کو کہا کہ نہیں یہاں پہ یہ ہاں ایسا نہیں ہے. بی بی جو ناراض نہیں تھی ان سے. قبلہ اگر اجازت ہو تو ہم اپنے ناظرین اور اپنے ویورز کے لیے وہ ٹکڑا کہ جو یہ موصوف چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے ان کی گرفت ہونے والی ہے, ہم اس کو ذرا ان کے سامنے ترجمہ پیش کر رہے ہیں. ناظرین ذرا غور کیجیے گا کہ جس ٹکڑے کو یہ چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور جہاں سے پکڑے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. اسکرین پر بھی یہ جملہ آتا رہے گا, آپ اس کو غور کیجیے گا. یہ عربی کا جملہ, میں ایک ایک کلمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. حاذا ابن ابی قحافہ, یہ ابی قحافہ کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو پتہ ہے. یبتزنی نہیلا, وہ ہدیہ اور وہ عطیہ کہ جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا وہ مجھ سے سلب کر لیا. صحیح. پھر اس کے بعد فرمایا وبلغت بنیہ, اور وہ میرے بچوں کا جو ذریعہ معاش تھا اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا. بی بی آگے فرماتی ہیں لقد اجہر فی خصامی, اور وہ میری دشمنی پر اتر آئے.
پھر فرماتی ہیں وَأَلْفَيْتُهُ أَلَدَّ فِي کلامی، بی بی فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ بد کلامی بھی کی. حبستنی کیلتن نصرہا، یہاں تک کہ یہاں پہ اب کیلا جو ہے ایک خاتون تھی کہ جس کی اولاد جو ہیں اوس اور خزرج کے انصار دونوں تھے، یعنی بنی کیلا بھی ان کو کہا جاتا تھا. تو بی بی سلام اللہ علیہ یعنی ان سے مراد انصار ہیں جو وہاں مدینے میں رہنے والے ہیں، یعنی جماعت انصار کے اوس اور خزرج دونوں، کیونکہ یہ دونوں اس خاتون کی اولاد میں سے تھے، تو اس کی مناسبت سے بنی کیلا بھی کہا جاتا ہے. تو کہا کہ جو بنی کیلا یعنی انصار ہیں، انہوں نے بھی اپنی مدد اور حمایت اور نصرت جو ہے وہ مجھ سے روک لی. انہیں چاہیے تھا کہ میری نصرت کرتے، میری مدد کرتے. یہاں پہ میں ایک مختصر سا اشارہ کروں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انصار نے وہ جو 2 بیعتیں کی تھی عقبہ میں، کہ پہلے جب وہ انصار آئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو وہاں پہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ میرا بھی اور میری اولاد کا بھی دفاع کریں گے. تو یہ بی بی کا اس کی طرف اشارہ بھی ہے. اور حتیٰ کہ یہ بات جو ہے حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام نے بھی ایک زمانے میں ارشاد فرمائی تھی، اس سے یعنی ان سے عہد و پیمان ہوا تھا، پیمان کی وہ بی بی یاد دلا رہی ہیں، وہ یاد دلا رہی ہیں. اب عہد و پیمان کے مطابق اب ان کو چاہیے تھا میری مدد کرتی، میری مدد کرتے کیونکہ یہ اس معاہدے کا حصہ تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جہاں پہ چاہیے تھا کہ میری مدد کریں، لیکن مجھ سے اپنی نصرت، حمایت اور مدد کو روک لیا. والمہاجرۃ وصلہ، اور یہ مہاجرین جو ہے ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہماری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے. ہم ایک قوم کے لوگ ہیں، ایک خاندان کے لوگ ہیں، ایک شجرے کے لوگ ہیں. ایک ہمارا اوپر سے جو ہے کسی کی نزدیک اور کسی دور جو ہے، یہ میری اپنی تعبیر ہے کہ کسی سے ہماری نزدیک کی اس قوم کے اندر رشتہ داریاں، کسی کی دور کی رشتہ داریاں، لیکن ہم ایک قوم کے لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی مجھ سے قطع تعلق کر دیا. یعنی ان کو چاہیے تھا کہ یہ میری، چونکہ مدینہ کے اندر 2 قسم کے افراد ہیں، ایک انصار اور ایک مہاجر. تو کہا کہ جو مہاجر تھے وہ تو ہمارے رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے بھی میری مدد نہیں کی. کیا قطع تعلق کر دیا، میری حمایت سے پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں وغزت الجماعت دونی طرفہا، اور ایک جماعت نے یعنی گروہ نے کیا کیا؟ غزت، انہوں نے میری حمایت جو ہے کرنے کے بجائے کیا کیا؟ میری حمایت کو چھوڑ دیا. میری حمایت نہیں کی، میری نصرت نہیں کی. یعنی بی بی کے سلام اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں نہ انصار نے کی، نہ مہاجرین نے کی، اور نہ ہی کسی جماعت نے کی، یعنی کسی گروہ نے بھی میری مدد نہیں کی. فلا دافع ولا مانع، نہ ہی کوئی میرا دفاع کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی مجھ سے کوئی روکنے والا ہے. ولا شافع، اور نہ کوئی میری شفاعت، یہاں پہ شفاعت سے مراد یعنی میری مدد کرنے والا، سفارش کرنے والا ہے. یعنی کہ بی بی، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا خطبہ جو ہے یہ گھر میں ہے، پہلے خطبہ دے چکی ہیں، ہاں دربار میں دے چکی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کو لے کے، امام حسن علیہ السلام کو لے کے، امام حسین علیہ السلام کو لے کے تمام مہاجرین و انصار کے دروازوں پر بھی گئی ہیں اور ان سے مدد طلب کی گئی ہے کہ میری مدد کرو، ہماری مدد کریں. امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں عرض زارہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ 4 افراد جاتے تھے لوگوں کے دروازوں پر، مہاجرین و انصار کے دق الباب کرتے تھے، کہتے تھے ہماری مدد کرو، اور ان کو غدیر کی جو بیعت ہے وہ یاد کرایا کرتے تھے. تو بی بی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہاں پہ جو فلا دافع ولا مانع ولا شافع وخرجت کاظمۃ، میں جب ابھی ان کے پاس گئی ہوں تو میں بجائے اس کے ہونا تو یہ چاہیے تھا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا میری مدد کریں. لیکن بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اور یہ مظلومیت ہے، خرجت کاظمۃ، میں غصے سے باہر آئی ہوں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، میرا احترام کرتے، میرا احترام کرتے، بات کو رکھتے، لیکن کیا ہے میں غصے سے باہر ہوں. وَأُتْ رَاغِمًا، اور میں واپس پلٹی ہوں جب کہ جو ہے میں ان سے ناراض ہوں، غضبناک ہوں ان سے. یعنی وہ یہ افراد جو ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے. اگر بات کو میں یہیں پہ روکوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس ٹکڑے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں جہاں پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم آگے والے ٹکڑے کی طرف چلتے ہیں کہ اپنے مذہب کو پڑھو، اور جس پر بی بی صاحبہ وفات تک، مرتے دم تک ناراض تھی، وہ اس کا اپنا شوہر ہی تھا.
قبلہ ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کلپ میں یعنی اس حصے میں جس طریقے سے انہوں نے اپنی زبان استعمال کی وہ ان کے اندر کی اس جذبے کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو کینہ ان کے اندر بھرا ہوا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کہ جو الفاظ استعمال کیے کہ مرتے دم تک یا اپنے شوہر سے اس طرح سے بات کیا، یہ جو الفاظ یہ خود اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اب جب یہ یہاں تک پہنچے تو اس کے بعد جب یہ فرما رہے ہیں کہ بی بی کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی عطیہ جو پیغمبر سے ان تک پہنچا تھا، جو حصہ پہنچا تھا جو پیغمبر نے ان کو عطا کیا تھا، اس کو خلیفہ وقت نے غصب نہیں کیا تھا، ایک بات۔ اور دوسری بات پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بی بی ناراض تھیں تا دم وصال، جب اس دنیا سے رخصت ہوئی، ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، تو یہ کسی اور سے ناراض نہیں تھیں بلکہ اپنی شوہر نامدار سے ناراض تھیں۔ یہ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، یہ تو بات جو ہے نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کچھ افراد سے ناراضگی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کچھ افراد پر غضبناک ہونا، یہ میں نے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حصہ جو ہے خطبے کا، یہ حدیث کا، یہ کب ہے کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ واپس آ گئی ہیں، تو وہ جو پورا خطبہ دیا ہے اس خطبے میں بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے حق کا دفاع کیا ہے، اور مد مقابل جس کے وہ خطاب کر رہی تھی، کلام کر رہی تھی، وہاں پہ انصار اور مہاجرین کے سامنے جو ہے وہاں پہ بی بی سلام اللہ علیہ نے قرآن کی آیات سے جو ہے وہاں پہ اپنے حق کو ثابت کیا ہے کہ فدق میرا حق ہے، اور وہاں پہ جو ہے ان کا قرآن سے کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ کل کسی نے کہا تھا اپنے لیے جو ہے دلائل پیش کی ہیں قرآن سے، کل کہا گیا تھا، کل ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر علالت پہ تھے، تو ان کو کہا گیا کہ حسبنا کتاب اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک تو بی بی سلام اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا، بھائی آپ لوگ تو قائل تھے کہ ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، تو یہ دیکھو اللہ کا کلام میں پیش کر رہی ہوں، آیات پیش کی اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید سے استدلال کیا کہ میں وارث ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو بہرحال ایک یہ بی بی سلام اللہ نے کلام کیا، اور دوسرا اس خطبے کے اندر پہلے جیسے میں نے بیان کیا کہ وہ بی بی سلام اللہ نے بیان کر دیا کہ مجھ سے میرے بچوں کا میرا حق اور میرے والد کا ہدیہ اور عطیہ جو تھا، ہدیہ جو تھا، تحفہ جو تھا، اور میرے بچوں کا ذریعہ معاش مجھ سے لے لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ کے اندر بی بی سلام اللہ علیہ کا جو اقدام ہے، اسی کے ساتھ میں دوسرے سوال کو بھی جوڑ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بی بی سلام اللہ نے اپنا جو حق تھا، اور جیسا کہ ابھی ہم نے بیان نہیں کیا، ابھی ہم دفاع کر رہے ہیں، ابھی ہم نے اس کو وضاحت کرنی ہے۔ ایک تو بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنی اس حق سے متعلق اسی کے اندر بھی بیان کر دیا کہ میرا حق جو ہے وہ لیا گیا ہے اور میں میرے بچوں کا ذریعہ معاش لیا، اور ایک میں نے کہا خود دربار کے اندر جو ایک طولانی خطبہ ہے وہاں بھی بیان کر چکے، جس کو بلاغات النساء میں بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ ایک خطاب، اس کا فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ ادبیات عرب میں، عربی زبان میں اندر جس کو مخفی نہیں رکھا جا سکا۔ تو وہ اس خطبے کو بلاغات النساء کے اندر وہ لے کے آئے ہیں، ہماری کتابوں میں تو آلریڈی پہلے سے موجود ہے۔ تو بہرحال تو وہاں پہ بی بی سلام اللہ نے جو خطبہ دیا، ایک دوسرا یہاں پہ، اور اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ سے جب ملنے گئے تو بی بی سلام اللہ علیہ نے وہاں پہ کچھ افراد سے ناراضگی کا اعلان کیا، اور وہ قضیہ موجود ہے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ اپنے شوہر سے جو وہ ناراض تھی۔ تو یہاں پر جو ہے میں دو باتیں عرض کروں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کس سے ناراض تھی۔ یہ کتاب صحیح بخاری جو ہے معتبر ترین کتاب جو ہے وہ عالم اسلام کے درمیان موجود ہے ان کے نزدیک، اور اس کے اندر کتاب فرض الخمس ہے اور باب بھی فرض الخمس ہے۔ اس کے اندر حدیث جو ہے وہ 2761 ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ تو فغاضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں فہاجرت ابا بکر، یہ یہاں پہ یہ صحیح بخاری کی عبارت ہے، یہ میری اپنی عبارت نہیں ہے، صحیح بخاری کی عبارت ہے، اور جو ہے یہ صحیح بخاری ہر جگہ پہ موجود اور سب جانتے ہیں، تو لہٰذا میں صحیح بخاری کی عبارت کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جس کے اندر وہ فرماتے، جس کے اندر یہ لکھا ہے فہاجرت ابا بکر، کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئیں، فلم تزل مہاجرتہ، اور وہ ان سے ناراض ہی رہیں یہاں تک کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ایک مسلمہ بات ہے، اب سب جانتے ہیں، ایک مسلمات کو
آپ چھپانے کہاں پہ چھپا سکتے ہیں. اور وہ اس خطبے کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض تھی اور کہیں واضح نہیں ہے. اب یہاں پہ جو ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے شوہر سے ناراض تھیں, جیسا کہ ہم آخر تک بھی بیان کریں گے کہ آخر میں جو ہے اسی خطبے کے اندر جو ہے جب ہم اس کی وہ تفصیلات ذکر کریں گے تو یہاں پہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ آخر میں امیر المومنین اسلام کی بات کو انہوں نے قبول کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے جو وصیتیں کی امیر المومنین علیہ السلام سے, اور بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے پہلے اور اپنی دنیا سے جانے سے پہلے ان کا اور امیر المومنین علیہ السلام کا کلام موجود ہے. بی بی سلام اللہ علیہ نے وصایا کی ہیں, وصیتیں کی ہیں کہ یا ابو الحسن آپ میرے بعد یہ آپ نے کام انجام دینے ہیں. اور وہاں پہ جو کتب ہے ہماری کتب کے اندر یہ کہتے ہیں اپنی کتابوں سے دیکھو بھائی ہماری کتابیں تو اجماع ہے اس بات پہ کہ بی بی سلام اللہ علیہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو انہوں نے امیر المومنین سے اپنی شہادت اور دنیا سے جانے سے پہلے جو ہے اس بات کا تذکرہ کیا اور کہا, اپنے متعلق کہا کہ میں آپ کی زندگی میں موجود تھی. تو امیر المومنین نے جو ہے کاملاً جو ہے وہ اپنی رضایت کا اظہار کیا, بلکہ طرفین نے بی بی سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین سے اور امیر المومنین علیہ السلام نے بی بی سلام اللہ علیہ سے. اور وہ جو بعد میں اشعار تھے بی بی سلام اللہ علیہ کی کیا کہتے ہیں دفن تدفین کے بعد جو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمائے, ابھی کیونکہ وقت نہیں ہے وہ ایک اس کو ہم بیان کرتے ہیں, تو لہٰذا یہ کہنا کہ وہ اپنے شوہر نامدار سے امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت سے ناراض تھی, تو یہ تو ایک اپنے ناسبی پن کا ظاہر کرنا ہے اور جو ہے اپنا جو بغض ہے امیر المومنین علیہ السلام سے چھپانے کے باوجود بھی اس کو نہیں چھپا سکے اور بیان کرنا ہے. ہمارا ناظرین سے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں یا تو آپ پورے خطبے کو قبول کریں یا پھر پورے کو ریجیکٹ کر لیں. اگرچہ ہم جو ہے پورے خطبے کو مانتے ہیں اور وجہ بھی بیان کریں گے کیوں مانتے ہیں, ہم تو تسلیم کرتے ہیں. ہمارے علماء نے ذکر کیا, مرحوم علامہ مجلسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے, تو ہم تو اس کو مانتے ہیں. اور ابھی ذکر کریں کیوں اس کو انہوں نے اس میں مقصد کیا تھا بی بی سلام اللہ علیہ کا. اور یہاں پہ نہ صرف یہ کہ امیر المومنین سے ناراضگی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اس میں امیر المومنین اسلام کی مظلومیت بھی, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت بھی ظاہر ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو دیگر حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اس گفتگو کو ہم یہیں پر روکتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہاں سے گفتگو شروع کریں گے کہ آخر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس خطبے کو کیوں ارشاد فرمایا, اس کا مقصد کیا تھا, آخر کیا پیغام تھا. اس گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ شروع کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ.